24 نیوز پہ آپ کا ماشاءاللہ بڑا اچھا اور زبردست پروگرام چل رہا ہے نور سحر کے نام سے، تو اس پروگرام کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت ایک تو یہ ہے کہ یہ فرقہ وارانہ معاملات سے بلند تر ہے. مطلب وہاں میں شیعہ بھی بلاتا ہوں، علماء اہل حدیث بھی آتے ہیں، وہاں پہ دیوبندی حضرات بھی آتے ہیں، جو بریلوی اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ بھی آتے ہیں. تو اتحاد جو ہے نا مسلمانوں کے درمیان، وہ خاص بات یہ ہے. اور پھر جو صحیح عقیدہ ہے اسلام کی پریزنٹیشن، مثلا اسلام جو ہے وہ لیٹسٹ دنیا کا مذہب ہے، لیٹسٹ ماڈل فراہم کرتا ہے. تو جو دیگر پروگرام ہوتے ہیں مذہبی، وہ جو بندہ سنتا ہے پڑھا لکھا، وہ سمجھتا ہے یہ کون بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، فلاں ہیں. تو میں نے ایسے اسکالر اللہ کے فضل سے تیار کر دیے ہیں کہ جو اپ ٹو دی مارک. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ طاہر امین تنولی ہے، فہد کاظمی ہے، نورید فاطمہ ہے، یہ جو ناصر ہے، اور شجاعت علی خان ہے، یہ ایئر کموڈور ہے خالد چشتی. مطلب اس طرح کے لوگ جو معاشرے میں پڑھا لکھا آدمی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہم میں سے ہیں، یہ کوئی باہر کی مخلوق نہیں. علماء کا ایک خاص سٹائل ہے بات کرنے کا، اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو آج کی نوجوان نسل کو، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سوائے چاند ایک علماء کے باقیوں کو تو یہی نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے اب یہ پروگرام کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ اسلام جو ہے یہ قیامت تک کے لیے جتنے مسائل انسان کو پیش ہوں گے ان کو کیٹر کرے گا. صحیح. اچھا غازی صاحب، آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ ہر کسی کو دعویٰ لگا دیتے ہیں. تو اس میں علماء سر فہرست ہیں اور نعت خواں ہیں، تو علماء تو ہمارے اثاثہ نہیں ہے، آپ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ نہیں، علماء جو تو صحیح عالم ہوں اس کی تو میں بے پناہ قدر کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں منیر یوسفی صاحب کو ہمیشہ کہتا پکے ٹھکے صوفی. بابا جلو آنوی جو تھا میں ان کی کتنی قدر کرتا تھا. پیر انوار حسین جلو آنوی، ڈاکٹر سید قمر زیدی، جو پیر قمر شکور ہے، یا جو اب میرے پاس آتے ہیں علامہ محمد احمد برکاتی ہے، جو جینون علماء ہوتے ہیں ان کی میں بے پناہ عزت کرتا ہوں. لیکن کوئی پڑھے بھی نہ، پڑھ کے بھی نہ آئے، ٹاپک کا پتہ نہ ہو، ادھر سے ادھر ٹل مار دیا، ادھر سے ادھر، وہ پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اسی طرح نعت خان، اگر اس کا تلفظ غلط ہے، وہ اس کا نعت وہ کلام ستی پڑھ رہا ہے، تو اب دیکھیں نا کہ نبی آسرا کل جہان دا نبی آسرا امام حسین، یہ کوئی نعت ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے یہ بات کرنی. جس کسی کو کوئی شان ملی ہے وہ رسول اللہ کے صدقے ملی ہے، حضور کی نسبت سے ملی ہے. پھر وہ اس طرح کی نعتیں، میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا، یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی آ ہی نہیں سکتا، تو تم کیسے ڈھونڈنے لگے ہوئے ہو کہ جی میں ڈھونڈ کے لاؤں؟ تو میں اس طرح کے کلام آپ کو پتہ ہے پھر دابا لگا دیتا ہوں کہ یہ نہیں پڑھنا، بالکل چھوڑو، کوئی کام کی اور چیز پڑھو. تو اسی طرح علماء میں بھی پھر وہ اختلاف کوئی بات کریں تو وہ بھی میں نہیں برداشت کرتا. مطلب بعض اوقات ایسی بات ہلکی کر جاتے ہیں. یہی دیکھیں نا آپ، میں نے ایک نیا ٹرینڈ دیا ہے، مشہور تھا، بڑے بڑے علماء کہتے تھے حضور پاک جو تھے وہ جب آپ کی ولادت پاک ہوئی غریب تھے، مسکین تھے، تو وہ دائیاں آئیں وہ چھوڑ کے چلی گئی. میں نے ثابت کیا کہ سب سے بڑے جاگیردار حضرت عبد المطلب تھے، بے شک سب سے امیر وہ تھے. ابرا آیا، ان کے 700، بعض نے 200، بعض نے 1000 لکھا ہے اونٹ ان کے لے گیا. وہ غریب آدمی تھے، جس دن رسول اللہ پیدا ہوئے 100 اونٹ انہوں نے ذبح کر دیے، کیسے جس دن عقیقہ کیا 100 اونٹ ذبح کر دیے. یہ کوئی غریبوں تھے؟ تو یہ بات جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے، اور یہ ویسٹ کی سازش تھی، یہ ہماری کتابوں میں انہوں نے ڈال دی. اسی طرح جو سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی آج تک کتابیں خلاف لکھی گئی، غلیظ کتابیں لکھی گئیں، وہ ساری نمبر 1 جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ اعتراض کرتے ہیں ویسٹ، وہ سیدہ عائشہ کی عمر کے بارے میں. حالانکہ میں نے میتھمیٹیکل ثابت کر دیا کہ ان کی عمر شادی مبارک کے وقت جو تھی وہ 17 سال تھی یا 19 سال تھی. میتھمیٹیکلی ثابت کر دیا ہے ساری باتیں. لیکن ہمارے مولویوں کو پتہ ہی نہیں. ہاں، ہمارے مولوی ڈٹے ہوئے ہیں نہیں جی ان کی عمر جو تھی 9 سال تھی. ان کو پتہ نہیں کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اس پہ کتنا بڑا حرف آ رہا ہے. تو ہم اسے اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں. اسی طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت 40 سال کی عمر میں کیا. کوئی نہیں کہتا تھا مجھ سے پہلے، یہ پہلی ٹرم میں نے یوز کی. اب سارے کہنے لگ گئے آہستہ آہستہ اظہار نبوت فلاں. تو اس طرح یہ اپنا مائنڈ نہیں استعمال کرتے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف ہے، وہ کوئی بڑے سے بڑا امام بھی کہتا اس کو ہم نے رد کر دینا ہے.
اس کو نہیں ہم نے مثلا یہ بات کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نعوذ باللہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بتوں کی تعریف شیطان نے کہلوا دی. بھائی میں نے کہا حضرت عمر فاروق کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا تھا. وہ غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، خادم ہے، صحابی ہیں، ان کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے تو آقا پہ آ کے وہ اثر کر دے گا حضور کی زبان سے. نعوذ باللہ. یہ واقعہ غرانیق جو ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت جو تھی بھول جاتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. میں کہا اللہ کے بندے قرآن پہ عرفہ آ جائے گا. پھر یہ جادو رسول اللہ پہ ہوا، میں نہیں مانتا اس بات کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہو سکتا ہے. حضور نور ہے بے شک، اور نور پہ ظلمت ہے. یہ جادو جو ہے یہ کیسے وہاں پہ آ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی پہ نگاہ ڈالیں تو اس کا جادو دور ہو جائے دنیا پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی جو ہے وہ سارے جادوگروں کو کھا جاتے ہیں، اس کے سانپ کو، اور رسول اللہ تو امام الانبیاء ہیں. یار سوچو. اچھا پھر آپ دیکھیں، میں نے پہلی مرتبہ یہ آرگومنٹ کل میں نے جو پروگرام کیا ہے ٹی وی پہ، اس پہ بھی میں نے کہا ہے کل کے پروگرام میں کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو موجود ہیں قاضی صاحب، انہوں نے ایک کیس کے دوران آبزرویشن دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کی تھی. تو میں نے کہا بھائی انہوں نے خود ہی ختم نبوت کا فیصلہ کر دیا ہے. نبی صرف وہ ہو سکتا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھی ہو معراج کی رات. جس نے وہاں نماز نہیں پڑھی وہ نبی ہو نہیں سکتا، جھوٹا ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، بے ایمان ہو سکتا ہے، 2 نمبر ہو سکتا ہے. بالکل. تو سارے بڑے حیران ہوئے کہ اچھا یہ کیا کیسے اٹھایا. ہاں میں بس یہ سمپل باتیں ہیں تو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف کوئی بات ہو، آپ 20 کتابیں لے آئیں، میں نہیں مانتا ان کتابوں کو. اب یہ بات کوئی معمول کہ جی وہ اب اس پہ ویسٹ نے کیا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے اعتراضات کیے. انہوں نے کہا وہ تو غریب تھے، خود ہی انہوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ دائیاں آئیں چھوڑ کے چلی گئی، اور بڑے بڑے ہمارے علماء چلے گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس لیے اپنے سے بڑی عمر کی جو خاتون تھی وہ بہت امیر تھی، اس کی دولت کی وجہ سے شادی کی اور اس لیے وہ عرب کے حکمران بن گئے. ایسی ایسی بکواس انہوں نے آگے کی ہوئی ہے. بھائی تم سمجھو. اچھا پھر دیکھیں آپ سر سید احمد خان اس کے خلاف کفر کے فتوے دن رات یہاں مولویوں نے، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا اٹھایا ہوا تھا. میں نے جواب دیا، اس کے بعد آج تک کسی نے پھر سانس. شاہ غلام علی دہلوی اور ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کا جواب پورے بر صغیر میں آج تک بھی کسی نے دیا، سر سید نے دیا. اور گھر کے برتن تک بیچ دیے، جائیداد بیچ دی، بیوی کے زیور بیچ دیے، سارا کوئی بیچ دیا. ان کو پتہ ہی نہیں. وہ تو میں نے بتایا. یہ کہتے ہیں یہ مرزائی ہے. وہ میں کہا مرزا تو بھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا سر سید کے وقت میں، کیا باتیں کر رہے ہو. تو وہ پھر بعد میں یہ جو ہیں بغیر پڑھے ہوئے، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ایک مولوی نے سر سید کی وہ فوٹو پھاڑی 75 کے نوٹ پہ. اس نے کہا اے خنزیر، اے جڑا ہے اے اپنا سی. علامہ اقبال پہ آج کل بھی مولوی بکواس کر رہے تھے کہ جی علامہ اقبال پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے تھے، کافر ہے. وہ میں نے کہا تم تو علامہ کا ایک شعر نہیں جانتے. نہیں. تو علامہ نے کہا تھا بڑی ایک دلچسپ بات. علامہ کا ایک شعر ہے کہ زمن بر صوفی و ملا سلامی کہ پیغام خدا گفتہ دوبارہ. ملا اور صوفی کو میرا سلام پہنچا دو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. بولے تعویل شان در حیرت انداخ خدا و جبرائیل و مصطفیٰ. لیکن اے کیوں ہے اللہ بھی حیران کھلوتا ہے، جبریل بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ سیدھی گل کہی نہیں، اے مولی کیڑی بیان کر. یہ آج کل وہ حال ہوا ہے. یعنی اقبال جیسا عاشق رسول جو ہے اس پہ کفر کے فتوے 2 نمبر مولوی اٹھتا ہے اور لگا دیتا ہے. حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کہنا کہ وہ خطا کار تھی، اور یزید کی ماں بہت اچھی خاتون تھی، بہت بڑی تھی، محسون ثابت ہے. یہ ہاشمی میاں، میں نے تو پہلے بات کی تھی نا کہ وہ اس کی ماں عیسائی تھی، تو مولویوں نے بڑی بکواس کی میرے خلاف. اس کے بعد ہاشمی جو ہے انڈیا کے بہت بڑے عالم، انہوں نے کہا کہ جی وہ میں ثابت کرتا ہوں کہ وہ عیسائی تھی. اس کے بعد سارے چپ ہو گئے. بھئی یزید کی ماں ان کو بہت اچھی لگتی ہے، حسین کی ماں نہیں اچھی لگتی. تو یہ انفارچونیٹ ہے نا. اچھا پرابلم کیا ہے کہ خود ہمارے جو اب نوجوان عالم مدرسوں سے نکل رہے ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں، سیرت کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. سیرت کی کوئی کتاب، میں نے بڑے بڑوں سے پوچھا ہے، کوئی کام کی کتاب ہی نہیں انہوں نے پڑھی. تو جب انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی، اچھا اب کہتے کیا ہیں، ہر کوئی کہے گا اپنے علاوہ کسی کی کتاب نہیں پڑھنی، میری کتاب پڑھنی ہے یا ہمارے حضرت صاحب کی کتابیں پڑھنی ہیں. تو وہ جاہل ہی رہ جائیں گے، ان کو پتہ نہیں دنیا کہاں ہوتی. آپ ہر شے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحکمت و دالت المومن، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملے تم لے لو. تو یہاں تو یہ ہے کہ جی وہ کڑے چڑھا دیے ہیں
دولے شاہ کے چوہے بنا دیے ہیں، ان کے سروں پہ کڑے ہیں، وہ کسی کی بات سنیں، ساڑھے پیر صاحب نے کہتا کوئی پیر کوئی کچھ نہیں آپ کو دے سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ۔